گورنمنٹ ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن کی، جہاں 13 جولائی سے ایک احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر یا کوئی بھی ڈیلر رات 12 بجے کے بعد سیمنٹ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں چودھری شفقت بلال گوندل صاحب سے۔ جی سر، بتائیے تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، اور یہ احتجاج کب تک بند نہیں ہوگا؟ السلام علیکم جی، ہماری اسٹرائک یہ چل رہی ہے۔ یہ اسٹرائک ہماری تب تک چلتی رہے گی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے، کیونکہ ان حالات میں تو کام کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ جس طرح کی ٹیکسیشن لگائی گئی ہے، جس سے ہمارا ریٹیلر بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور ڈسٹریبیوٹر بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ جب تک ہمارے مطالبات گورنمنٹ نہیں مانے گی تب تک یہ چلتے رہیں گے۔ گوندل صاحب، تو بتائیے ایسے آپ کے کون سے جائز مطالبات ہیں جو گورنمنٹ اب تک پورا نہیں کر پا رہی اور آپ کو مجبوراً احتجاج کی کال دینی پڑ رہی ہے؟ تو اس حوالے سے آپ ذرا بتائیے۔ جی، یہ جو ہمارے اوپر 236 ایچ ٹیکس لگایا گیا ہے، یہ پہلے 1% تھا، اس کو بڑھا کے 2.5% کر دیا گیا۔ اگر 2.5% کا حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 37 سے 40 روپے بیگ جو ہے نا ٹیکس بنتا ہے۔ تو سیمنٹ کی بیگ کے اوپر پروفٹ جو ہے وہ، کیونکہ سیمنٹ ایک ایسی 3rd شیڈول آئٹم ہے جو کہ جس کی قیمت کا تعین گورنمنٹ خود کرتی ہے، کیونکہ بیگ کے اوپر ہماری MRP مارکیٹ ریٹیل پرائس آلریڈی لکھی ہوتی ہے۔ تو اس کے درمیان میں رہ کر ڈسٹریبیوٹر نے اور ریٹیلر نے سیمنٹ بیچنا ہوتا ہے، کیونکہ کمپنی جب سیمنٹ بیگ دیتی ہے تو اس نے ایک خاص مارجن ڈسٹریبیوٹر کو دیتی ہے، اور پھر ہم اس کو ریٹیلر کو دیتے ہیں۔ ریٹیلر اور ڈسٹریبیوٹر کا مارجن جو ہے وہ سیدھا کمپنی طے کرتی ہے۔ کمپنی سے مراد یہ ہے کہ کمپنی آلریڈی گورنمنٹ کے ساتھ ایک ریٹ طے کیا ہوتا ہے جس کو MRP کہتے ہیں، مارکیٹ ریٹیل پرائس۔ تو اس کے درمیان میں رہ کر یہ کرنا ہے کام۔ جبکہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے سیمنٹ کے بیگ کی جو MRP ہے اس کے مطابق بیچنا ہے، تو اس کے درمیان جو ڈفرینس ہے اگر یہ ٹیکس ڈالا جائے تو وہ MRP سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی تو یہ ہمارے لیے ایک حساب کتاب کے حوالے سے بھی، اور دوسرا کیا نام ہے، اس کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے کہ جس میں یہ چیز کور نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریٹیلرز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ POS جو ہے نا مشین لگائی جائے کہ اس کے حساب سے آپ کام کریں، جبکہ وہ لوگ اپنا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ وہ ابھی تک نان فائلر ہیں، انہوں نے مطلب چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، تو وہ ان سے یہ سسٹم چل نہیں پا رہا۔ تو ایک چیز آپ نے پہلے کسی کو کوئی چیز سکھانی ہے، کوئی بتانی ہے، کوئی اس کو پتہ ہونی ہے تو اس نے چلانی ہے۔ جب ایک بندہ پینسل نہیں چلا سکتا تو وہ مشین کیسے چلا سکے گا؟ یہ چیز دوسرا مطالبہ ہمارا